الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصلاة والسلام على سيد البر المهجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما كلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی لب خاموش نہ رہے، پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بڑا ڈھلا درود پڑھیا یار، بہت ڈھلا پڑھیا. جب میں پنجابی دے کلام پڑھن لگا کہ جی تانوں ہن سمجھ آ جاوے، دل دلیل دے وے، دماغ تسلیم کرے ڈاکٹر صاحب، تے پھر سبحان اللہ بندی ہے نا. جے سمجھ جو آ جائے تو پھر تو بندی ہے نا سبحان اللہ. شاید کی لگے دے مٹھیاں مٹھیاں بولیاں عربی ڈھول دیا. پچھلے بندے نہیں بولے، سارے بولے سبحان اللہ. جنید بھائی تھوڑا جا کھول دو. خلیل بھائی تھوڑے واسطے تیار کر کے لے کے آئے. مٹھیاں مٹھیاں بولیاں عربی ڈھول دیا. رہندیاں نے رس گول دیا. مٹھیاں مٹھیاں او لکھو مٹھیاں مٹھیاں بولیاں عربی ڈھول دیا. کلاں دے وچ رہندیاں نے رس گول دیا. شان تے عظمت کون بیان کرے، او دی شان تے عظمت کون بیان کرے. بھائی خلیل صاحب، مہر اصغر صاحب، کیوں کن کی جندے نال اشارے بول دیا. اور یو دی شان تے عظمت کون
کے راج دے اوے کر کے راج دے اے نال اشارے بول دیا کلا دے وچ رہندیاں نے رس گول دیا. اور محمود ادھر رہنے والے ہو، قرب اور جوار تو آنے والے ہو، آج جڑا ہون میں شعر دین لگا نا اے ضائع نہ کرے. آج ایتھے سبحان اللہ بن دی کہ ہاتھ اٹھا کے بولنا ہے. توجہ نہ سننا ذرا. او چلا چلوا ویکھیا عربی ماہی دا جوید بھائی اللہ تو مدینے لے جائے. او چلا چلوا ویکھیا عربی ماہی دا جلا چلوا ویکھیا عربی ساون دا. پھر کی ہوندا ہے چپ چپ رہندیاں نہیں مڑ کے بول دیا. جڑا ہاتھ نال لے کے وہ بولے گا سبحان اللہ بولو ذرا. چپ چپ رہندیاں نہیں مڑ کے بول دیا کلا دے وچ رہندیاں نے رس گول دیا ککھ سوادنا مشریاں در تے کھلا وی چک جٹھیاں پر اینا ساریاں اے چیزاں نالوں تے گلا نبی دیا مٹھیاں 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 اے بولیاں عربی ڈول دیا کلا دے وچ رہندیاں نے رس گول دیا. اللہ تعالیٰ دی مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافعی روز جزا تاجدار انبیاء ابو بکر دے آقا عمر فاروق دے داتا عثمان غنی دے ملجا علی المرتضیٰ دی اما جگا حسنین دے نانا جان فاطمہ زہرا دے ابا جان احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بعد آج دا پروگرام سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اس گاؤں محمود پورا دے وچ انعقاد پذیر ہے جس دی صدارت جناب محترم عزت مآب بڑی محبت دلائق بابا جی حاجی مشتاق حسین چشتی صاحب اور آج دی محفل دے مہمان خصوصی اور بھائی شہزاد صاحب کہہ رہے سن کہ یہ ہر محفل دی زینت باندھے نے ماشاءاللہ. جناب محترم عزت مآب بڑی محبت دلائق مہر اصغر حسین آپ مہمان خصوصی اس محفل دے بنے اور آج دی محفل دے انتظامیہ بندہ نے چیز نال بڑی محبت کرنے والی شخصیت جناب محترم مہر خلیل احمد صاحب ماسٹر محمد یونس صاحب جناب محترم محمد شعیب صاحب محترم جناب بھائی محمد تنویر صاحب محمد افضل صاحب جنہوں نے اج دی اس محفل نو سجایا مینوں اور آپ حضرات نو مل بیٹھ کے کریم لجپال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر کرن دا اور سنن دا موقع عطا فرمایا. جڑا موضوع میرے ذمہ لگایا گیا ہے میں انشاءاللہ اس نال وفا کراں گا. حضرات گرامی اللہ رب العالمین جل جلالہ خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید الحمد الف سے لے کے والناس سین دے گھیرے تک سارا قرآن ایک نات مصطفیٰ بنا کے بھیجا ہے. تسا نام بولو سبحان اللہ تے میں انشاءاللہ کوشش کراں کہ میں تانوں بلا لانا ہے کہ میرے سائیاں دا کرم ہے میرے تے کہ نہ تے میں ہوری بولنا ہے تے نہ میں تانوں ہوری بولن دینا ہے. سون میری مرضی ہے تے میں کوشش کراں گا کہ تانوں بلا لواں. حضرات گرامی میاں محمد بخش کھڑی دے تاجدار نے فرمایا زیرا زبرا شدہ مدہ سب شان تیری وچ آئیاں قیامہ لوکاں خبر نہ کائی خاصہ رمضہ پائیاں. او میرا موضوع ہے حسن مصطفیٰ. سارے بولو ذرا سبحان اللہ.
ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਉੱਚੀ ਆਖੋ, ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਆਖ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਤਖਾਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ کہ تھوڑے ہاتھ اس وقت چکا رہے ہیں. پروردگار نے سورۃ یاسین چ فرمایا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، جڑی آ زبان ہن بڑیاں گلاں کردی ہے نا، قیامت والے دن بولن دا آرڈر نہیں ہوئے گا، اس ویلے تیرا ہاتھ بولے گا کہ ہاتھ بول کے آکھے گا مولا معاف کر دے، کام تے بڑے بڑے کردا رہے پر ایک چنگا بھی کردا رہے. تیرے ہاتھ نو رب پوچھے دس بھی چنگا کیڑا کرتے رہے، اس ویلے تیرا ہاتھ بول کے آکھے مولا جدوں جدوں جس ویلے تیرے یار دا نام تے اسی میں تو اونچا ہو کے سبحان اللہ کہندا سا. ہوں اتنے کام رکھنا بھولنا نہیں تسی. جوید بھائی تھوڑی جی آواز تیز کر دو، باقی ٹھیک ہے. حضرات گرامی آؤ سورۃ الضحیٰ دیاں پہلیاں آیا کریمہ پڑھنے شرف حاصل کیتا. اللہ رب العالمین نے فرمایا والضحیٰ، پنجابی کا سادہ ترجمہ پروردگار نے فرمایا سونیا سانو قسم تیرے چمکدے چہرے دی، واللیل اذا سجا، سونیا سانو قسم تہاڈیاں کالیاں زلفاں دی. حضرات گرامی 40 دن حضور علیہ السلام تے وحی آنی بند ہو گئی. جبریل میرے آقا دی بارگاہ چ حاضر نہیں ہو رہا. حضور کدے صفا پہاڑی تے چڑھ جاندے، کدے مروہ پہاڑی تے چڑھ جاندے. میرے آقا ویکھ رہے نے جبریل کیوں نہیں آ رہا. حضرات گرامی حضور دی ایک سکی چاچی جدا نام ام جبیل ہے، سکی چاچی حضور دی دشمن ایڈی وڈی ہے کہ صبح سویرے جنگلاں وچ چلی جاندی ہے تے لمبے لمبے کنڈیاں والیاں لکڑاں کٹھیاں کر لیندی ہے. انہاں لکڑاں نوں بن کے اپنے گھر وچ لے کے آ جاندی ہے تے پھر انہاں راواں وچ او لکڑاں بچھا دیندی ہے جتوں میرے مصطفیٰ نے گزرنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایڈی وڈی حضور دی دشمن سکی چاچی. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیڑے چ بیٹھے ہوئے، وحی نہ آن دا غم، حضور بیٹھے. اس سے چاچی نے اپنی دیوار کے اوپروں ویکھ کے کہندی اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اج بڑے دن ہو گئے نے کہ میں تینوں ویکھ رہی ہوں، تو مینوں بڑا پریشان جا لگنا ہے. تے جڑا تیرے کول او ہوندا سی نا او جبریل، او ہن تیرے کول نہیں ہوندا. تے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ بول کے کہندی مینوں انج لگدا ہے کہ جویں تیرے رب نے معاذ اللہ تینوں چھڑ دیتا ہے. استغفر اللہ. نالے آندی ہے تیرا رب، توجہ ذرا سیگا کیڑا استعمال ہو رہا ہے. نالے کہندی ہے تیرا رب تے نالے کہندی ہے چھڑ دیتا ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضور نے اودی گل سنی نا تے میرے آقا نے چادر لئی، حضور این چادر لا کے میرے آقا لیٹ گئے، آسمان والے منہ ہے. ہن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دل دا ارادہ کیے تے دل دی تمنا کیے. کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان والے منہ کیتا، عرض کیتی یا اللہ جے تسی نہیں بول دے پھر اسی بھی نہیں بول دے، جے تسی بھی نہیں بول دے پھر اساں بھی نہیں بول دے. اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل یا لحکم آوے، فرمایا میرا یار دکھی ہو گیا ہے، جلدی دے نال میرے یار کول چلا جا. یا اللہ پیغام کیڑا لے کے جانا ہے؟ جبریل عرض کیتی یا اللہ میں تیرے یار کول چلے آواں، دس کیڑا پیغام لے کے جاؤ. اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل سورۃ الضحیٰ لے جاؤ. جبریل میرے آقا دی بارگاہ چ حاضر ہو گیا تے عرض کردا کملی والے آئے اللہ دا پیغام لے کے آیا وا. جبریل میرے آقا دی بارگاہ چ حاضر ہویا. بھائی شہزاد صاحب، بھائی خلیل صاحب، اصغر صاحب، جبریل میرے آقا دی بارگاہ چ حاضر ہویا ہے تے عرض کردا والضحیٰ مینوں حکم ہویا ہے بھی تقریر کھول کے کرنی.
تو جی تھی سبحان اللہ بول رہے ہو میں لگتا گل کو نہیں بننی. اچھا ایک سچی گل دسنا ذرا دسنا سچی میں ہولی بول رہا سچی دسو رہا ہولی بول رہا تو پھر ڈنڈی کیوں مار رہے ہو یار تسا تو بولو پھر سبحان اللہ پھر تسی ڈنڈی نہ مارو سارے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ. حضرت گرامی جبریل میرے آقا دی بارگاہ سے حاضر ہو گیا اللہ تمہیں مدینے لے کے کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نو آگے کہنا کملی والے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے والضحیٰ اللہ رب العالمین نے فرمایا سونے سانو قسم ہے تیرے چہرے دی واللیل اذا سجا سانو قسم ہے تیری کالیاں زلفاں دی. حضرات گرامی میرے آقا نے عرض کی تھی یا اللہ ایک تے وحی نہیں آ رہی ایک شریکہ نے میرے مارے نے ایک بندہ غم دی اندر آوے اوپر شریک میرے مارن عرض کی تھی یا اللہ شریک میرے پہ مار دے کہ معاذ اللہ تیرے رب نے تینوں چھڑ دیتا ہے ہیمے والے ہو بھائی پکار صاحب توجہ کرے آجے میرے آقا دے غلاموں جبریل جدو میرے آقا دی بارگاہ سے حاضر آئے میرے آقا نے عرض کی تھی یا اللہ شریکہ نے میرے مارے کہ معاذ اللہ تیرے رب نے تینوں چھڑ دیتا ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا سونیا کملی والے آئے ماں وَدُعَا كَرَبُّكَ وَمَا كَلَا عرض کی دیا اللہ شریک میرے پہ مار دینے اللہ رب العالمین نے فرمایا کملی والے آئے اے چاچی ہمیں جھوٹ بھائی بول رہی ہے محمود پورے درانے والے ہو قربہ جوار دھونے والے ہو ایسا جملہ دیر لگا ہوا تو کدے نہیں سنے آئے ہوئے گا پر ڈنڈی نہ ہماری داد دینی ہو میرے آقا دے غلاموں اللہ رب العالمین نے فرمایا پروردگار نے فرمایا سونے ما ودعک ربک ما قلی کملی والے اے چاچی ہمیں جھوٹ بھئی بول رہی ہے اے کہنی نالے تیرا نالے کہنی یہ چھڑ دیتا اے ہمیں جھوٹ بھئی بول رہی ہے سونے محرس کر ساتھ توجہ کرے آجے تیرے آقا کریم علیہ السلام نے غلاموں اللہ رب العالمین نے فرمایا سونے اسی قلبی تیرے سان اسی قلبی تیرے سان اسی اج بھی تیرے کیا بات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق سرکار کی آمد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اللہ تو سلامت رکھے اے مشین پانی نہیں پی حضرات گرامی آؤ میرے آقا کریم علیہ السلام نے غلاموں اللہ خالق کائنات نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی سونیا چاچی ہمیں جھوٹ بول رہی اسی کل بھی تیرے سائے ساج بھی تیرے یا اللہ رب العالمین نے پھر اپنے یار نو کنیدہ بنا کے بھیجے علامہ غلام رسول اللہ پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کلمہ اٹھائی کہ فرمانے میں نسنابا اللہ نے اپنے یار نو کٹا سونا بنا کے بھیجے آئے آؤ حسن مصطفیٰ سننے والے ہو علامہ غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے کی دسائیوں دے دند موتیاں دیا ہے لڑیاں دے رابا وچ ہو رہا رہے کھڑیاں جگر دل باندے اے مائیاں مینا دا اکھاں وچ
بند اے مائیا بنا دا بابل ہے او پیاری فاطمہ دا اور زلیخا اس نو جوے کلیندی کدے پچھے نہ یوسف مصری دے پیندی اور مدینے شہر دے وچ رہنے والا مدینے شہر دے مدینے شہر دے وچ رہنے والا خدا دے عرش تے جاوے والا آؤ میرے آقا نے غلاموں اللہ نے اپنے یار نے ایڈا سونا بنایا جے ایڈا سونا بنایا ہے جڑا میرے آقا نو ایک باری دیکھ لیندا ہے جڑا ایک باری میرے آقا دی دید کر لیندا ہے بھائی شہزاد صاحب مہر اصغر صاحب بھائی خلیل صاحب جڑا ایک باری میرے یار نو ویکھدا جے ایک باری میرے ماہی نو ویکھدا جے ایک باری کملی والے نو ویکھدا جے پھر ویکھ کے ایک کوئی گل کردا جے لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ ایڈا سونا نہ پہلے کدی ویکھیا ہے نہ بعد وچ ویکھیا ہے بات گرامی آؤ میرے آقا دے غلاموں حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور فرمانے ہیں گرمیاں بھی دوپہر میں چرخہ پہ کرتا ہوں چرخہ سمجھتے ہو نا پیڑ دے رہنے والے چرخہ کٹ رہی ہوں تے اچانک میری نظر سرکار دے چہرے والے بہ گئی حضور نا اپنے جوتے مبارکہ نو نیلانے مبارکہ نو ٹانکے لگا رہے ہیں عرض کی تھی کملی والے نبیوں دا سلطان بن کے آئے تے کسے غلام نو آکو نلانے مبارک نو ٹانکے لگا دے وے میرے آقا نے فرمایا عائشہ پھر سن ادھے وچ بھی حکمت ہے یا رسول اللہ وجہ کی ہے میرے آقا نے فرمایا کل کوئی بادشاہی دی سیٹ تے بیٹھ کے آکھے گا اے مصطفیٰ نے بادشاہیاں کیتیاں ممی بادشاہی دی سیٹ تے بیٹھ کے مصطفیٰ دی سنت ادا کر رہا ایک ماڑا جا موچی ہوئے گا ماڑا جا موچی ہوئے گا تے سڑک دے کنارے بیٹھا ہوئے گا تے جتیاں گنڈ ہوئے گا تے نالے آکھے گا لوگ کوئی آئے ہوئے میرے تو ناز کرو میں جتیاں گنڈ کے مصطفیٰ دی سنت ادا پہ کرنا حضرت عائشہ صدیقہ فرما دیا نے کہ میں ان چرخہ کت رہی ہوں میں نے پونی پڑھی نا تے آ ہاتھ میرا اتھے رہ گیا تے آ اتھے رہ گیا تے میں سرکار بولے ویکھی جا رہی ہوں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے والے ویکھیا تو فرمایا عائشہ اج تے انج ویکھ رہی ہیں جی میں پہلی باری ویکھی گا تو حضرت عائشہ صدیقہ میرے آقا نو ہاتھ جوڑ لے عرض کیتی کملی والے او دعا دے مکھڑے والے والے دیا زلفاں والے ماں داغ دے کاجل والے علم نشرا دے سینے والے آمین میں کھنلا والے یاسین دے تاج والے سونے انہوں ہلیا جنا میرے آقا نے فرمایا ہویا کی عرض کی دیئے کملی والے تھوڑی پشانی تک پسینے دا قطرہ آیا رہا ہے چلدا رخ سارا دے آگیا ہے سونے ہن تسی ہلیا جنا پسینے دا قطرہ نہیں ہے مینوں عائشہ نو انج پیا لگ رہا ہے جویں رب دے عرشاں تو تارے پہ جھڑ دے حضرت عائشہ صدیقہ بھی کہنے آنی چک میم دا پردہ چک میم دا پردہ اے مکھڑے تو اے دل دیگ رجدائے
ہوئے. بھائی خلیل صاحب جی اجازت دے وہ تے ایتھے کے پسینے دی گل نہ سنا دیئے کیونکہ موضوع حسن مصطفیٰ ہے نا. وہ کل بھائی جوید صاحب کے تے یوٹیوب تے اپلوڈ کرن تے مولوی آکھن لگا مولوی مکس ہی کر گیا. جی آکھو تے پھر سنا دے. ایویں نہیں یار سارے بولو سبحان اللہ. وہ خیر تے ہے بھائی جرمانہ تے نہیں ہوندا تے جے نہیں ہوندا تے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ. اوے بابے کے ہاتھ چکتے نوجوان اینج بکلا ماری بیٹھے سارے بولو سبحان اللہ. اللہ کرے سارے مدینے چلے جاؤ. ایک بابا نا میرے آقا دی بارگاہ چ حاضر ہویا عرض کردا کملی والیا صبح بیٹی دی شادی کو تحفہ ہی دے چل. سلطانہ دے سلطان دے بوے تے آیا, نبیاں دے سردار دے بوے تے آیا, رب دے یار دے بوے تے آیا. کہندا سونے آپ کی تحفہ ہی دے چل. میرے آقا نے فرمایا بابا انج کر ایک چھڑی لے آ تے ایک شیشی لے کے آ. بابا ایک شیشی لے کے آیا, ایک چھڑی لے کے آیا. میرے آقا نے انج اپنے بازو شریف تو میرے آقا نے پسینہ اتاریا تے شیشی پا دیتا. فرمایا جا اپنے گھر لے کے ٹر جا. جدو تیری بیٹی دلہن بن جاوے تیرا دماد دولہا بن کے آوے انہوں نے خوشبو نہ لائی مصطفیٰ دا پسینہ لا دے کے. حضرت گرامی بابا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ تے پسینہ لے کے ٹریا. اپنے گھر دے اندر لے کے میرے آقا دا پسینہ گیا. جدو دی بیٹی دلہن بنی او دا دماد دولہا بن کے آیا. اس بابے نے شیشی وچوں میرے آقا دا پسینہ کڈیا, اپنی بیٹی دا دماد لا دیتا. ادھروں پسینہ لگیا تے خوشبو دے ہلے اور لگ پے. حضرات گرامی پھر انہاں وچوں خوشبو نہیں آندی بلکہ میرا بھائی جنگر پڑیا ہے جڑے انہاں وچوں بچے پیدا ہوندے انہاں وچوں بھی مصطفیٰ دے پسینے دی خوشبو آندی. یہ میرے آقا دا کمال, میرے آقا دی شان. آؤ حسن مصطفیٰ سنوانے. حضرت فضیلہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ آیا نا, ایڈا وڈا ہجوم 10,000 صحابہ, اتنا ہجوم. حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کیتا تے میرے آقا کعبے دا طواف پہ کرتے ہیں. گل آپ صرف حسن مصطفیٰ دی کرنی ہے, جڑی فرمائش ہوئی نا وہ اینڈ تے سناواں گا. حضرات گرامی حضرت فضیلہ بن عمیر نے کلمہ نہیں پڑھیا. کلمہ پڑھن تو پہلے دی گل سنان لگا. کہندے کہ انہاں لوگاں دا ہجوم 10,000 صحابہ تے حضور نے انہاں دے نال صحابہ نال کعبے دا طواف پہ کردے نے. تے کہندا میرے دل چ خیال آیا کسے نو کی پتہ لگنا ہے تے میں انج کراں وار کر کے نہ تے مصطفیٰ نو معاذ اللہ قتل کر دینا. استغفر اللہ. کہنا ہن میں تیاری کیتی نا اپنا ہتھیار لے کے جب میں کونین دی والی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گیا نا انج میں اپنے ہتھیار نال وار کرن لگا کونین دی والی لگو ہاتھ پھڑ لیا. میرے آقا نے انج اگوں ہاتھ پڑیا. میں رسول صاحب میرے آقا نے فرمایا دسو کی پہ کرنا ہے. کہندا جی میں تے اللہم لبیک پہ پڑھنا وا. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فضیلہ اے نبیاں نال جھوٹ نہیں بولی گا. اے نبی تے ہوندا ہی نبی تے ہوندا ہی جڑا بیٹھا زمین تے ہوے گلاں عرشاں دیاں سنا دے. حضرات گرامی فضیلہ بن عمیر میرے آقا نو ہاتھ جوڑ لے تے عرض کردا سونیا جے اینا جاننا ہے پھر کلمہ پڑھا دے. فضیلہ نے میرے آقا دا حسن دیکھیا تے سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کلمہ اٹھائی تے فضیلہ میرے آقا نو ہاتھ جوڑے کہندا اے تن میرا چشمہ اے تن میرا جے چشمہ
مرشد ویخنا اے رجا مرشد دادی تاری میں باغ مرشد دادی تاری میں باغ مرشد دادی تاری میں باغ مینو لکھ کروڑا اے ہزار ماشاءاللہ حضرات گرامی حضرت فضالہ بن عمیر نے میرے آقا انج ہاتھ جوڑ لے عرض کی تھی سونیا کلمہ پڑھا دے میرے آقا دا حسن ویکھیا تے حضور دا کلمہ پڑھ لیا فضالہ کہتا میں کلمہ پڑھ کے جدو اپنے گھر نو جان لگنا اے گل بڑی سننے والی توجہ ذرا کہتا میں کلمہ پڑھیا حضور دا تے میں اپنے گھر والے جا رہا تے میں بازار وچ گزریا نا اس بازار ایک عورت رہتی سی جدا میں دیوانہ سا میں روز اس عورت نو ویکھن واسطے آنا عورت بڑی با حیا سی وہ اپنے گھر تو باہر نہیں نکلتی سی پر انج ہویا جس طرح میں حضور دا کلمہ پڑھیا نا تے عورت اپنے دروازے تو باہر کھڑی ہوئی ہے تے میں انج نگاہاں نیچیاں کیتیاں ہوئیاں نے انج میں کولو گزر گیا اودے والے ویکھیا نا اس عورت نے پچھو میں نو آواز ماری بے فضالہ تینوں کی ہویا ہے بے میں تیرے سامنے کھڑی ہیں میری دید کر لے تو حضرت فضالہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے بی بی جا اور میں تینوں کی ویکھا اور میں آمینہ دا لال ویکھایا اور میں تینوں کی ویکھا اور میں آمینہ دا لال ویکھایا انہیں میرے آقا نو ویکھیا تے عرض کیتی لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ ایڈا سونا نہ پہلے کدی ویکھیا ہے نہ بعد وچ ویکھیا ہے آؤ میرے آقا دا حسن سن والے حضور علیہ السلام دا غلام جتنا حضرت صاحب جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے کہ گرمیاں دی رات ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پہ چلے یا فرماتے ہیں میں اپنی چھت چلا گیا جدو میں چھت لیٹیا نا اپنی چار پائی تے انج میں آسمان اپنے دیکھیا سامنے 14 چاند پہ چمکدا ہے اکثر تسی دیکھیا ہوئے گا جو چاند چمک رہا ہوئے نا ہوا چل دی ہوئے تے ہوا وچ بدل حرکت کر دے نے
آپ فرماندے نے میں کی ویکھیا انج نا چند دے سامنے کدے بدل آ جاندے نے ادھروں ہوا پیندی ہے سامنے آ جاندے نے ادھروں پیندی ہے ہٹ جاندے نے پھر سامنے بدل آ جاندے نے پھر ہٹ جاندے نے پھر آ جاندے نے پھر ہٹ جاندے نے آپ فرماندے نے کدے روشنی ود جاندی ہے کدے گھٹ جاندی ہے یہ نظارہ مینوں بڑا چنگا لگا فرماندے میں ٹک ٹکی لا کے ویکھ رہا ٹک ٹکی لا کے ویکھی جا رہا اچانک مینوں انج لگا جویں کوئی نا سیڑھیاں چڑھ کے چھت تے آ رہا ہے مینوں کسی دے چڑھن دی آوازاں آئیاں فرماندے نے میں اٹھ کے کی دیکھیا سرخ داری والا گھلا میرے آقا نے پہنے ہوئے حضور انج سیڑھیاں چڑھ کے میری چھت تے پے ہوندے نے تے آپ فرماندے نے پہلے تے میں چن والے دیکھدا سا ہن میں آمنہ دے چن والے دیکھن لگ پیا حضرت جابر بن سمرہ فرماندے نے کدے میں آسمان دے چن والا ویکھنا وا کدے میں آمینہ دے چن والا ویکھنا وا آپ فرماندے نے میں کدے آمینہ دے چن والا ویکھنا وا کدے آسمان دے چن والا ویکھنا وا اور میں کدے ادھر ویکھاں کدے ادھر ویکھاں اچانک میرے دل وچ آواز آئی جابرا دس او چن سونا ہے یا اے چن سونا ہے آپ فرماندے نے میرے دل نے دلیل کیتی او جابر آپ ہی فیصلہ کر لے تو حضرت جابر بن سمرہ سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ بھائی خلیل صاحب تسا حکم کیتا ہے توجہ نہ سنیا جائے پھر سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کلم اٹھائی کہ حضرت جابر بن سمرہ فرمانے نے جب میں سرکار والے دیکھیا آپ فرمانے میں چڑھے چلا کر رشنائی تارے ذکر کریں دے تیرا ہو تیرے جے چن رو سانو سجنا آواز ہنیرا جتنے قدر نہیں سرے تیرا ہو حضرت جابر بن سمرہ فرماؤں میرے دل نے دلیل دیتی جابرا اج آپ ہی فیصلہ کر لے آسمان دا چن سونا ہے یا آمینہ دا چن سونا ہے حضرت جابر بن سمرہ بول کے کہنے میں رسول صاحب بھائی شہزاد صاحب توجہ کرے آج اے محمود پورے دے رہنے والے حضرت جابر بن سمرہ بول کے کہنے میرے دل نے دروں دلیل دی تھی میرے دماغ نے تسلیم کی تھی فرماتے میں بول کے کہنا چلنا جا جا کے بدلا میں چھپ جا کیونکہ تیرے نالوں میرا جن سونا ہے جا جا کے بدلا میں چھپ جا کیونکہ تیرے نال میرا جن سونا ہے اسی حد جاڑ کے عرض کی جابرا دس تیرا جن کیویں سونا ہے تو حضرت جابر بن سمرہ بول کے کہندے نے اے لوکاں اس چن دے چہرے تے داغ او میرے چن دا چہرہ انصاف
تاجدار ختم نبوت، سارے بولو تاجدار ختم نبوت۔ حضرات گرامی، حضرت جابر بن سمرہ آپ بول کے کہنے جا چنا جا کے بدلا وے چپ جا کیونکہ تیرے نال میرا چن سونا ہی۔ حضرت جابر بن سمرہ نے پوچھا بھی تہاڈا چن کیویں سونا ہے؟ آپ نے فرمایا اس چن دے چہرے تے داغ ہے، میرے چن دا چہرہ ہی صاف ہے۔ حضرات گرامی، آؤ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، میں کو نہ بس کرنی آج بندے ذوق والے یار سارے بولو سبحان اللہ۔ او بھائی چھیتی تو نہیں ہے جی، اب میں ہی جانا تجھے تو اتنے ہی رہنا ہے، بولو سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، آؤ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں، آؤ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہ عبد الرحیم حد سے دل بھی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما دیں ایک دن قسمت کا ستارہ چمکیا، میں رات ستا پیا، ادھی رات کا ویلا آیا، خواب وچ کملی والا آ گیا۔ گل حسن مصطفیٰ دی انشاءاللہ کرنی آپ فرما دیں حضور دی دید ہوئی نا تے میں سرکار نو ویکھیا تے میں نا میرے دل چ خیال آیا اوئے شاہ عبد الرحیم ذرا گلاں لمیاں شروع کر دیے، سرکار جلدی نہ چلے جان، گلاں لمیاں شروع کر دیے تے آپ نہ بول کے کہندے نے سونیا یوسف علیہ السلام بڑا سونا سی۔ میرے آقا نے فرمایا یوسف میرے حسن دی زکات سی۔ عرض کیتی سونیا جے تواڈے حسن دا او دا حسن زکات سی تے سونیا اونوں ویکھ کے تے لوکی مر جاندے سن، کدے اے نہیں سنیا کہ تانوں ویکھ کے کوئی مریا ہوے۔ میرے آقا نے فرمایا اے تے او دا میرا فرق ہے۔ پھر سارے نہیں بولے، سارے بولو سبحان اللہ۔ تسی میرے تو بعد ایک خطاب اور سننا ہے، ڈلے نہ پو، میرے تو بعد ایک اور خطاب سننا ہے، تسی ہونے ٹیری ٹڈی بیٹھے بولو سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں شاہ عبد الرحیم کے دن سونیا یوسف ویکھ کے لوکی مردے رہے تے کدے سنیا نہیں تانوں ویکھ کے کوئی مریا ہوے۔ کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا شکر شاہ عبد الرحیم اے ہوئی تے فرق یوسف دا حسن تے میرے حسن دی زکات۔ شاہ عبد الرحیم کیا لے عرض کی کملی والے دعا دے مکھڑے والے لیل نیاز لفا والے مانا دے کاجل والے علم نشران سینے والے کملی والے سونے ذرا مینوں بھی دس دے میرے آقا نے فرمایا پتر شاہ عبد الرحیم یوسف نو ویکھ کے لوکی مر دے رہے نے۔ بابا جی توجہ کرے آجے، یوسف نو ویکھ کے لوکی مر دے رہے نے، پر جڑا ایک باری مصطفیٰ نو ویکھ لیندا ہے، جڑا ایک باری کملی والے نو ویکھ لیندا ہے، میرے آقا نے فرمایا پتر شاہ عبد الرحیم جڑا ایک باری مینوں ویکھ لیندا ہے، یوسف نو ویکھ کے لوکی مر دے رہے نے، جڑا ایک باری مینوں تک لوے او مردا نہیں، او قبر وچ وی زندہ ہی رہندا ہے۔ جڑا ایک باری مینوں تک لوے او مردا نہیں، قبر وچ بھی زندہ ہی رہندا ہے۔ شاہ عبد الرحیم بھی کہندے ہون گے سکھ نے اندر چس نہیں آ رہی یار، سارے بولو سبحان اللہ۔ سکھ نے اندر
گرامی عرض کی کملی والیا یوسف نو ویکھ کے لوکی مردے رہے نے سنیا نہیں تانوں ویکھ کے کوئی مریا ہوے میرے آقا نے فرمایا جڑا یوسف نو ویکھو مر جاندا سی جڑا مصطفیٰ نو ویکھ کے مردا نہیں قبر وچ بھی زندہ رہندا ہے ایتھے میرا دل کردا ایک گل سنا دیے بھی قبراں وچ کیویں زندہ رہندے نے ایڈا ٹلا کو نہیں سنا جانا سارے بولو سبحان اللہ حضرات گرامی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے وصال نو 3 دن گزرے پیر حیدر شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نا قبر تے رہندا سا لوگ فاتحہ پڑھن واسطے آتے سن 3 دنوں بعد نا ایک اما تے ایک بابا آئے تے قبر تے لوگ نظاروں کے تار روئی جا رہے تے روندے ہی واپس مڑ گئے تے میں پچھو آواز ماری بابا وہ لوکی پیراں کو روندے آندے نے تے ہسدیاں جاندے نے تو روندا آیا ہے تے روندا ہی مڑ چلیا وے تے بابا بول کے کہندا پیر جی سانوں پتہ نہیں کہ بڑے پیراں دا انتقال ہو گیا ہے ساڈے گھر نا کسی نے کل 2 کلو دودھ بھیجیا تے میں اپنی بیوی نے آکھیا کھیر بنا تے میری بیوی نا کھیر بنا رہی ہے تے اچانک میرے والا ویکھ کے کہندی ہے پیر اوکھے ویلے کام آوندے نے مینوں حکم ہویا 11ویں والے پیر دی بھی گل کرنی ہے انہاں کو نہیں سننی سنو گے وہ ویکھو بابا جی ماشاءاللہ کیویں ہاتھ چکدے نے یار سارے بولو سبحان اللہ کہندے جی چمچا ہلا رہی ہے تے بول کہندی ہے پیر اوکھے ویلے کام آوندے نے اچانک چمچا زور نہ لگا مٹی دی ہانڈی دا تھلے والا حصہ ٹوٹ گیا ہن اسا کھیر کھادی جدو کھیر مکی نا اسا ویکھیا ہانڈی دا تھلے والا حصہ ہی کوئی نہیں تے کھیر روڑی کوئی نہیں تے اسا کھیر کھا کے سو گئے نا جدو رات ادھی رات دا ویلا ہویا تے بابا بول کے کہنا پیر جی کی ہویا ادھی رات دا ویلا ہویا میری بیوی خواب میں پیر جماعت علی شاہ آ گئے تے پیر جماعت علی شاہ دے دو میں ہاتھ سڑے ہوئے تے میری بیوی ہاتھ جوڑ کے کہنی ہے پیر جی تواڈے ہاتھاں نو کی ہویا تے پیر جماعت علی شاہ بول کے کہنے چلیے نالے ہانڈی توڑ بیٹھی سے نالے کہندی سے پیر اوکھے ویلے کم آوندے چلیے تیری ہانڈی تلے ہاتھ رکھ کے کھڑا رہیا وا تیری کھیر نہ رڑ جائے اے چلیے تے کی آزمانی ہے قیامت دا دیہڑا ہوئے گا اوتے آواز ماری جماعت علی شاہ تینوں اوتے دسے گا پیر کیویں اوکھے ویلے کم آوندے اس باس میاں صاحب فرمانے میں قلم ربانا اے حق ولیاں دے ولی لکھن جو او من بھاوے تے ولیاں نو رب طاقت بخشی تے لکھے لکھ مٹائے ولیاں نو رب طاقت بخشی تے لکھے لکھ مٹائے میرے آقا نے فرمایا پتر شاہ تو رحیم یوسف نو ویکھ کے لوکی مردے رہے جڑا مصطفیٰ نو ویکھ لیندا مردا نہیں قبر وچ بھی زندہ ہی رہندا ہے حضرات گرامی آؤ میرے آقا دا حسن سنوا دیو حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدو اعلان نبوت فرمایا نا مکے دے اندر ایک مائی نے نا اپنا سامان بنیا سامان دی کٹڑی بن کے نا تے اپنے دروازے تو باہر کھڑی ہوئی ہے کوئی بھی کولوں گزرتا تے اماں کہندی وے پتر وے کاکا وے منڈیا سامان تے چکا دے او وگڑیاں قوماں اماں دی کون سنے پھر کوئی آندا ہے پھر اماں کہندی ہے وے پتر سامان تے چکا دے وے کاکا سامان تے چکائی اماں دی کوئی نہیں سندا اچانک میرے آقا جو موڑ مڑے نا
تسی بول کے واؤ سارے کہ میں سبحان اللہ آکھے گی ہن تسی بھی نال بولو سبحان اللہ آئندہ سال انشاءاللہ تسی سکھ جاؤ گے حضرات گرامی پہلے اما کہندی وے کاکا وے پتر وے منڈیا تے جو میرے آقا انج گلی دا موڑ مڑے نا تے اما کہندی وے سونیا بھائی خلیل صاحب میرے آقا اما دے کول چلے گئے حضور نے فرمایا اما حکم کر کی کہنی ہے اما بول کے کہندی وے سونیا سامان تے چکا دے سامان تے چکا دے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اما دا سامان چکیا تے اپنے سر تے رکھ لیا تے مائی بول کے کہندی وے سونیا تو کڈا سونا ہے وے تیری ماں کڈی سونی ہوئے گی وے تیرا بابا کڈا سونا ہوئے گا وے کڈے سونے خاندان دا ہے وے سونیا انج نہ کر اے سامان مینوں چکا دے میرے آقا نے فرمایا اما سامان دیا گلا نہ کری ہن اسی تے توڑی چھڑ کے آواں میرے آقا نے فرمایا اما کتھے جانا ہے تے اما بول کے کہنی نہیں سنیا مکے تو باہر میرا پیکیاں دا پنڈ ہے میں مکہ چھڑ کے اپنے پیکیاں دے پنڈ چلی ہوں میرے آقا نے فرمایا اما تو مکہ کیوں چھڑن لگی ہے تے اما بول کے کہنی نہیں سنیا مکے ایک رسول آیا ہے جڑا انہوں ایک باری ویکھ لیندا ہے وہ اپنے باپ دادے دا دین چھڑ کے تے او دا غلام بن جاندا تے میں وڈیری ہو گئی ہوں تے میں مکہ ہی چھڑ چلی ہوں میں اپنے باپ دادے دا دین نہیں چھڑنا میرے آقا نے فرمایا ماں چل میں تینوں چھڑ کے آواں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نال ٹر پئے حضور میرے آقا میٹھیاں میٹھیاں گلاں کر دی اما میرے آقا میٹھیاں میٹھیاں گلاں کر دی نالے حضور دے نال نال جا رہی تھوڑی دور جا کے اما کہنی میں سونیا وے او میرا پیکیاں دا پنڈ میرے آقا سے پنڈ والے مڑ پئے تھوڑی دور جا کے اما نے ایک گھر والے اشارہ کیتا تے بول کے کہنی میں سونیا او میرے پیکیاں دا بوبا ہے میرے آقا گھر وچ داخل ہو گئے حضور نے سامان دی کٹڑی اٹھائی میرے آقا نے اپنے سر تو اتار کے اما دی کٹڑی زمین تے رکھ دیتی جب میرے آقا واپس مڑن لگے اما نے پیچھوں میرے آقا دا دامن پھڑ لیا تے بول کے کہنی وے سونیا وے حج جامینا وے جاندی واری دس تیرا نام کی ہے وے ہوندے کون میرے آقا نے فرمایا مکہ چھڑ کے آئی ہیں دس او دا نام کی ہے تے مائی بول کے کہندی سونے آج جائینا میرے آقا کریم نے فرمایا ماں بول کی کہنا چاہنی ہے تے مائی بول کے کہنی میں سونیا جاندی واری دس ہوندے کون دس تیرا نام کی ہے تے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما جدے واسطے مکہ چھڑ کے آئی ہے دس او دا نام کی ہے مائی بول کے کہنی او دا نام محمد ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما پھر دھیان نال ویکھ لے خانوں میں بھی محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دس او دا نام کی ہے اما بول کے کہندی وے سونے او دا نام محمد ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما پھر دھیان نال ویکھ لے اسی آئی محمد ہلے حضرات گرامی مائی میرے آقا نو ہاتھ جوڑ لے جوید بھائی خیر ہے کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم مائی نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو ہاتھ جوڑ لے تے ہاتھ جوڑ کے کہنی سونیا وے جاندی باری میرا کام کر دے میرے آقا نے فرمایا بول کی کہنی ہے تے مائی میرے آقا نو ہاتھ جوڑ لے تے عرض کر دی سونیا کلمہ پڑھا
کے اپنی غلامہ بنا کے نال ہی لے جا۔ حضرات گرامی، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں آؤ حسن مصطفیٰ سننے والے ہو، پھر میرے فرمائش ہوئی ہے اس بات اجازت۔ آقا نے فرمایا واہ کڈا سونا ہے، واہ کڈا سونا ہے۔ وہ کون ہے جہاں نام حضرت دائی آقا نبی ہے؟ وہ سچی دسنا وہ کڈا سونا ہے گا جنہوں میرے آقا نے ویکھ کے آکھیا گا کڈا سونا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل یا اللہ حکم ہوئے، فرمایا اج تو بعد جدوں کہ میرے یار کول جانا ہے اے دائیا دی شکل لے کے جاویں، یہ میرے یار نو پسند آ گیا ہے۔ حضور نے فرمایا دائیا آجا میرا کلمہ پڑھ لے، ایڈا سونا ہے کہ جہنم دا بالن نہ بن جاویں، آ میرا کلمہ پڑھ تے جنت دا ٹکٹ عطا کر دینا وا۔ المختصر حضرات گرامی، دائیا قلبی تھوڑی دیر تو بعد میرے آقا دی بارگاہ چ حاضر ہو گیا۔ آنکھ زاروں کی تار روئی جا رہے ہیں، میرے آقا نے بول کے کہندا سونیا تیرا کلمہ تے ضرور پڑھنا وا، پر زمانے دا گناہگار، زمانے دا پاپی انہیں گناہ کیتے آئے نے، تیرے رب نے مینوں معاف نہیں کرنا۔ میرے آقا نے فرمایا دائیا میرے رب دا فرمان ہے جڑا میرا ہو جائے اللہ معاف کر دینا۔ حضرات گرامی، دائیا قلبی نے میرے آقا دا کلمہ پڑھیا، پھر روئی جا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا دائیا ہن کیوں رونا ہے؟ کہندا کملی والیا ایک ایویں دا گناہ کیتا ہویا ہے سونیا، اج بھی رات ادھی رات دا ویلا آوندا ہے سونیا، ادھی رات ویلے میری نیند کھل جاندی ہے سونیا، نیند نہیں آندی۔ میرے آقا نے فرمایا دائیا کیویں دا گناہ کر بیٹھا ہے؟ عرض کردا کملی والیا میں اپنے قبیلے دا سردار اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں زندہ دفن کی دیاں نے سونیا، میں بڑا بدبخت میں اپنی بچی سکی بیٹی نو زندہ دفن کیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا دائیا ذرا مینوں بھی سنا دے تو اپنی بچی نو کیویں دفن کیتا ہے؟ عرض کردا کملی والیا میری بیوی نو بچے دی امید ہے، میں تجارت چلیا وا، میں اپنی بیوی نو آکھیا اگر بیٹا پیدا آوے اینو پال کے جوان کرنا ہے، اگر بیٹی پیدا آوے تے انہوں زندہ دفن کر دے۔ مختصر کردا جا رہی ہوں، توجہ فرماؤ حضرات گرامی۔ میرے آقا نے فرمایا دائیا پھر کی کیتا ہے؟ دائیا نالے روندا ہے، نالے رو کے کہندا بدوہا دے مکھڑے والیا، لیل دیا زلفاں والیا، ماں داغ دے کاجل والیا، علم نشرا دے سینے والیا، کملی والیا کچھ سالاں تو بعد میں تجارت تو واپس مڑیا وا، میں آ کے اپنا دروازہ کھڑکایا، ایک چھوٹی جی بچی نے دروازہ کھولیا تے بچی میرے بل ویکھ کے کہندی وے آن والیا وے تو کون ہے، وے تو کیویں آیا ہے؟ بچی نو میں پوچھیا تو کون ہے تے بچی بول کے کہندی ہے وے آن والیا اے میرے بابے دا گھر ہے، اے میرے بابے دا گھر ہے، اس گھر دے مالک دی بیٹی ہاں۔ کہندا سونیا بچی نو میں بول کے آکھیا گھر دا مالک تے میں وا، گھر دا مالک تے میں وا۔ جدوں میں بچی نو نہ آکھیا بچی نے آ کے میری لتاں نو جفا مار لیا تے رو کے کہندی اے بابا تو کتھے ٹر گیا سے؟ اے بابا میں تیریاں راواں ویکھدی رہی ہاں، اے بابا تیاں نال نہیں کرے گا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دائیا پھر کی کیتا ہے؟ عرض کردا کملی والیا میں جلدی نال اپنے گھر وچ داخل ہویا وا، سونیا میں جا کے اپنی بیوی نو چھڑک ماری تے میں اپنی بیوی نو پوچھیا اے بچی کون ہے؟ دس بچی میرے گھر وچ کی کر دی ہے؟ تے بچی جو میں اپنی بیوی نو پوچھیا میری بیوی بول کے کہندی وے دائیا نو ماری نا، اے دائیا اے میری بیٹی ہے، اے دائیا اے تیری بیٹی ہے، اے دائیا نو ماری نا۔ کہندا سونیا میں اپنی بیوی نو آکھیا میں تے تینوں آکھیا سی اگر بیٹا پیدا ہوئے تے جوان کری، اگر بیٹی ہوئے تے زندہ ہی دفن کر دے ہوئی۔ اج میرے گھر بچی جوان آ رہی ہے، لوگ تانے دین گے، لوگ مینے مارن گے کہ دائیا ساڑیاں بچیاں زندہ دفن کر دا رہے ہیں۔
اج دائیا دے گھر بیٹی جوان آ رہی ہے کہندا کملی والے بڑی سگین بڑی درد والی داستان میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا دائیا تینوں ترس نہیں آیا کہندا کملی والیا دل پتھر ہو گیا سی دل کالا ہو گیا سی سونے ترس نہیں آیا میرے آقا نے فرمایا دائیا پھر کی کیتا ہے او بیٹیاں والے کدے بیٹی بوے تے آ جائے کدے بیٹیاں نو تکے نال ماریا کرو کدے بیٹیاں نو چڑکا نہ دیا کرو خدا دی قسم اٹھا کے کہنا وا اے بیٹیاں باپ نے بڑا پیار کر دیا حضرات گرامی میرے آقا نے غلاموں حضور نے فرمایا دائیا پھر کی کیتا ہے عرض کردا کملی والے میں اپنی بیوی نو آکھیا اینو تیار کر دے میں بچی نو نان کے لے کے جانا ہے کہندا سونیا میری بچی چائی تیار ہو رہی جدو بیٹی تیار ہو گئی میں بچی نو لے کے جان لگا میری بیوی نے آ کے میرے قدم پھڑ لے رو کے کہندا کملی والے سونے کملی والے میں بچی نو لے کے جان لگا میری بیوی نے آ کے میرے قدم پھڑ لے رو کے کہندی وے دائیا وے اینو ماری نا دائیا کدی کپڑے نہیں منگا گی دائیا کدی پیسے نہیں منگا گی دائیا اے میری جان دائیا اینو ماری نا میرے آقا کریم نے فرمایا دائیا پھر کی کیتا ہے عرض کردا کملی والے شکر دوپہر میں بچی نو لے کے ٹر پیا رستے دے اندر بچی مینوں بابا بابا کہندی ہے المختصر میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں دائیا کہندا سونیا تھوڑی دور جا کے ایک کھلا جا میدان آ گیا میں بچی نو دھوپے بٹھا دیتا میں کنواں کھودنا شروع کر دیتا سونیا میں کنواں کھودنا وا بچی دوڑ کے میرے کول آندی ہے مینوں کہندی وے بابا ایک کام کل کر لویں وے بابا مینوں نان کے لے جا کہندا سونیا مینوں غصہ آندا ہے جدوں میں کنواں تیار کر لیا میں بچی نو کنارے کھڑا کر دیتا تے بچی دیاں چیخاں نکل گیا تے نکے نکے ہاتھ جوڑ کے کہنی ہے بابا ماری نا کہندا سونیا میں بچی نو پیچھے دھکا ماریا بچی کنویں وچ ڈگ پئی میں مٹی پانی شروع کر دیتی بچی ترلے پاؤندی ہے نکے نکے ہاتھ جوڑ دی ہے تے رو کے کہنی ہے بابا ماری نا اے بابا میں تیریاں راواں اڈیکدی رہی ہاں تے میاں صاحب فرماندے نے تیاں لئی پردیس وے بابل اتے پترا لئی جاگیرا چپ رہنا موک جے نہ کہنا تیاں دیاں تقدیراں کہندا سونیا میں مٹی پائی جا رہی ہوں بچی نکے نکے ہاتھ جوڑ دیے تے بول کے کہنی میں بابا میرا قصور کی ہے سونیا میں مٹی پا رہا ہوں جدو میری بچی دے حلق تے مٹی آئی ہے بچی نے آسمان والے منہ کر لیا تے رو کے کہندی ہے نیلی چھت دیا مالکا سنیا تیرا رسول آنا ہے سنیا تیرا رسول آنا ہے جنہیں آ کے بیٹیاں دے سراں تے ہاتھ رکھنا ہے اے آنے والیاں وے ذرا چیک کیا جا بڑیاں بیٹیاں تیرا انتظار پیاں کر دیا اے آنے والے ذرا چھتی آ جا میرے آقا نے فرمایا دائیا تینوں پھر بھی ترس نہیں آیا میرے آقا نے فرمایا دائیا ذرا ایک باری پھر سنا دے تیری بیٹی نے مینوں کیویں آوازاں ماریاں نے کہندا سونیا میری بچی نے آسمان والے منہ کر لیا تیرا کے کہندی نیلی
छत दे मालिका सुनिया तेरा कर रसूल है आने वाले जरा छेती आ जा बड़िया बेटियां मर चलिया ने बड़िया मावा मर चलिया ने सोने जरा छेती आ जा गाया कहता कमली वाले ये मिट्टी पा दी अपनी बच्ची मैं दफन कर दिता सोने अज भी अद्धी रात वेला आंदा है बच्ची दियां चीखां सुनाई देंदियां ने सोने नींद नहीं आती गाया कल भी मेरे आका ने हाथ जोड़े हुए कहता सोने हुण डर दूर हो गए ने सोने बड़ा एहसान कीता है बड़ा कर्म कीता है सोने तू अपना कलमा पढ़ा दिता है गाया कल भी मेरे आका ने हाथ जोड़ ले ते रो के की कहता है सदा वसदा आखिरी शेर पढ़ रहा सदा वसदा रवे तेरा दीवारा जिन्हें पहले नहीं भी हाथ चुके आखिरी शेर मेरे हमें तो पढ़ लो मेहरबानी होगी मिल के पढ़ लो सदा वसदा रवे तेरा दीवारा सदा वसदा रवे तेरा दीवारा या रसूल अल्लाह सदा वसदा वसदा सदा वसदा वसदा रवे तेरा दीवारा या रसूल अल्लाह का जिथे होंदा साडे च गरीबां दा गुजारा या